بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بیٹا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے بے جا تنقید ہماری شخصیت کے حسن کو کم کر دیتی ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں انشاءاللہ دلائل سے ثابت کروں گا۔ قرآن کے مطالعہ کے بعد اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب اللہ کے فضل و رحمت سے ایمان کی چھتری نصیب ہو جاتی ہے تو مزید کامیابی کی منازل طے کرنی ہوتی ہیں، یعنی آخرت میں نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لے کر بہت بڑی کامیابی کی نوید سنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے دنیا میں کامیابی کا پرچہ دیا گیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ بڑا سوال جو پوچھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ التحریم سورت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا تم نے اپنے اوپر تو اسلام کے سنہری اصول اپنائے کہ پوری کوشش کی؟ کیا وہ سنہری اصول اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اولاد اور بہن بھائیوں کو بھی تربیت دی؟ اس میں اتنی کوشش شامل ہے، اگر تو اس میں بھی پاس ہو گیا تو وہ بہت خوش نصیب ہوگا، اور جب اس کی کوشش کی وجہ سے کامیابی کا سنہری سرٹیفکیٹ ملے گا تو اس وقت اس کی خوشی کے الفاظ کیا ہوں گے۔ قرآن اس کی تصویر کشی کی ویڈیو اس انداز سے پیش کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ بلا وجہ تنقید کہ ایک اچھا مسلمان نیک شخص اس کی شخصیت کے نیک اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا پابند، چہرے سے بھی یعنی داڑھی کے ساتھ پروقار دکھائی دیتا ہے۔ لوگ اس کی شخصیت کو دیکھ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، لیکن جب کبھی تبلیغی جماعت کے فرد کے ساتھ الجھ پڑتا ہے، بے جا سوال کرتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب اور صحیح راستے پر چلنے کا فرض سمجھ لیتا ہے، یہاں پر خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس فرد کو پریشان کر دیتا ہے اور اس پر وہ خود خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسے افراد سے الجھنے سے، بے جا تنقید کرنے سے پہلے وہ خود غور کریں کہ کیا لوگ جو قربانی دے رہے ہیں کیا وہ صفت مجمع میں موجود ہیں، تو اس کی تنقید کا رزلٹ اللہ کے ہاں مثبت میں لکھا جا سکتا ہے، ورنہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب میں تبلیغی مسافروں کی کچھ خوبیاں بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، سب سے بڑی صفت اللہ کے راستے کے لیے اپنا قیمتی وقت لگا دیتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ گرمی سردی کو برداشت کرنا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، یہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ نمبر 2، مسجد کو اپنا گھر سمجھ لینا، 5 اوقات کی نمازیں باجماعت ادا کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق اور چاش یعنی نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا، ہر وقت باوضو رہنا، درود شریف اور دعاؤں کا زبان پر جاری اور ساری رہنا، لغو باتوں سے پرہیز کرنا، یہ سب صفتیں ان میں مجموعی طور پر پائی جاتی ہیں۔ دوسری بڑی صفت خودداری کی، نہ کسی سے مالی مدد یا ذاتی کام کے لیے مدد طلب کرتے ہیں بلکہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پکانے کا کام خود سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 4، خوش اخلاقی۔ بڑوں نے یعنی بزرگوں نے خوش اخلاقی کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی ان کو گالی دے یا برا بھلا کہے تو اس کا جواب لڑنے کی بجائے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں
کہ بگڑے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا دیا جائے۔ یہ سنہری اصول ہے جس سے انسان نیک نامی لے سکتا ہے۔ مجھے پانچویں جو ہے وہ بات یہ ہے کہ پانچویں صفت یہ ہے کہ مالی کام سر انجام دے رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے، ان کی رونق کو دوبالا کرنے میں مثبت حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کے لیے لینے کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز آتی بلکہ مسلمان ہونے کی نشانی کلمہ طیبہ نہیں آتا۔ اگر یہی ابتدائی شعبہ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ ان کی ابتدائی کوششوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی کارکردگی فلم انڈسٹری، کھیل کھلاڑی اور دیگر گناہوں کے اڈے سے نکال کر ان کو اسلام کی روشنی میں آ کر وہ ہیرے اور موتی ثابت ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں تو ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے بارے میں منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ رکھیں۔ آخر میں مجھے نیک بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور اپنا قیمتی وقت اور درس اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے کیجیے، اس کی فکر کیجیے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کی کامیابی دائیں ہاتھ میں والی نصیب ہو جائے گی۔ مجھے اس پر 100% یقین ہے، اس لیے ہم سب کو بے جا تنقید کرنی نہیں چاہیے، ہر وقت اپنی اصلاح کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔